الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد. آج جو میرا ٹاپک ہے وہ اسلام اینڈ لبرلزم ہے. لبرلزم کا مطلب کیا ہوتا ہے اور اس کے نقصانات کیا ہیں اور لبرلزم کے قائل لوگوں کے نظریات کیا ہیں، ان پر گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم مختصر طور پر اس کے اسباب کی طرف بھی متوجہ ہوں کہ لبرلزم کی آخر وجہ کیا رہی. یہ جو فتنہ ویسٹ سے ہمارے ملک میں آیا اور پوری دنیا میں پھیل گیا، ویسٹرن کنٹریز سے اس طرح کے جتنے بھی ازمز آئے ہیں ان کا جو منبع ہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہی ہیں. تو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ ہم ویسٹرن کنٹریز کی تاریخ کا بھی یعنی اچھی طرح مطالعہ کریں، یا کم از کم مختصراً اس کے متعلق ہم کچھ جانتے ہوں. تو سب سے پہلے میں ویسٹ کے یعنی مغرب کی جو تاریخ ہے اس کو میں مختصراً بیان کروں گا. ویسٹ کی جو ہسٹری ہے اس کو ہم مختلف پیریڈز میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، مختلف ادوار میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں، تقسیم کر سکتے ہیں. جو سب سے پہلا دور رہا ہے ویسٹ کا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے 3000 سال پہلے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 400 سال بعد تک کا زمانہ ہے. 3000 سال سے پہلے لے کر 400 سال بعد تک کا جو یہ دور ہے یہ ایک پیریڈ ہے جسے ہم کلاسیکل ایرا کہتے ہیں یا قدیم عہد کہتے ہیں. یہ وہ ویسٹ کا، مغرب کا یہ وہ زمانہ ہے جب فلسفی کا، فلسفے کا، جو اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں وہ ان ٹرمینالوجیز سے اچھی طرح واقف ہیں، اس فلسفے کا، فلسفی کا جو ہے ایجاد اس کی ہوتی ہے وہاں پر. اور اس کے علاوہ میتھس کی بھی ایجاد کی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ تھیٹر وغیرہ کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، وہ بھی اسی وقت کی ایجاد کردہ چیزیں ہیں جس کا اثر آج تک ہم محسوس کر رہے ہیں. یہ جو ہالی ووڈ ہے، بالی ووڈ ہے، یہ سب اس عہد قدیم کا اثر آج تک موجود ہے. شروعات وہاں سے ہوئی. تو یہ ایک زمانہ رہا. اس کے بعد 400 سال سے لے کر 1400 سال تک یعنی تقریباً 1000 سال یہ وہ زمانہ ہے جسے ہم مڈل ایجز کہتے ہیں، قرون وسطیٰ کہا جاتا ہے. اور یہ 1000 سال مغرب کی تاریخ کے ان کے اعتبار سے تاریک ترین دور ہے جسے یہ لوگ ڈارک ایجز کہتے ہیں. جنہوں نے ہسٹری پڑھی ہے وہ اس سے واقف ہوں گے کہ ڈارک ایجز کسے کہا جاتا ہے. تو یہ جو 1000 سالہ پیریڈ ہے، یہ جو مدت ہے، اسے وہ ڈارک ایجز کہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے 400 سال کے بعد سے لے کر 1400 سال تک مغرب میں مذہب کی حکمرانی رہی ہے. اور مذہب سے مراد یہاں کرسچینٹی ہے. اور ان کے یہاں طبقاتی نظام تھا. جو سب سے نچلے طبقے میں لوگ تھے وہ عوام تھے، اور جو کسان تھے وہ تھے. ان کے اوپر جو نواب ہوا کرتے تھے وہ ان عام لوگوں کی حکومت کیا کرتے. ان نوابوں کے اوپر جو راجے اور رجواڑے ہوا کرتے وہ ان کی نوابوں کے اوپر ہوا کرتے، اور راجے رجواڑوں کے اوپر بادشاہ ہوا کرتے تھے، کنگز ہوا کرتے تھے. اور پھر ان بادشاہوں کے اوپر پوپ ہوتا تھا. یہ پوپ کون ہے؟ یہ کرسچنز کا خلیفہ ہے، اگر ہم کہیں آسان الفاظ میں، جو خلیفہ ہے. اور ان کا نظریہ کیا ہے ان کے متعلق کہ بھائی جو یہ پوپ ہے ہمارا، یہ جو فیصلہ فرمائے گا بس اسی کو فالو کرنا ہے. پوپ نے اگر کہہ دیا یہ چیز حلال ہے تو وہ چیز حلال ہو گئی، یہ چیز حرام ہے تو وہ چیز حرام رہی. تو پوپ کو جو ہے سب سے ہائیسٹ جو درجہ ہوتا تھا وہ انہیں دیا جاتا تھا. آج بھی پوپ ہیں ویٹیکن سٹی میں، لیکن ان کے ماننے والے بہت کم ہیں. بہرحال تو یہ جو 1000 سالہ حکومت رہی ہے یہ کسی نہ کسی اعتبار سے مذہب والوں کی حکومت رہی، کرسچنز کی حکومت رہی. اور یہ جو 1000 سال کی مدت رہی ہے اس میں لوگوں کے اوپر بہت ظلم و زیادتی ہوئی. اتنی ظلم و زیادتی ہوئی کہ کسی کو بھی جدید علوم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی. کوئی اگر سائنس کی طرف آگے بڑھتا تھا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی تھی. کوئی کرسچینٹی کے خلاف اگر نظریہ رکھتا تھا تو پوپ نے باقاعدہ مختلف علاقوں میں مذہبی عدالتیں قائم کی ہوئی تھیں، جن عدالتوں کا کام ہی یہ تھا کہ سب کے عقیدے کو جانچا جائے. جو بھی
کرسچینٹی کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے یا جو سسٹم ہم چلا رہے ہیں, جو سسٹم پوپ کے ذریعے چل رہا ہے, اس سسٹم کے خلاف کوئی نظریہ رکھتا ہے, اسے سخت سزا دی جائے. اور سائنس پڑھنے کی ممانعت, بائبل پڑھنے کی ممانعت, یعنی جو مذہبی کتاب تھی ان کی بائبل, اس کو بھی ہر انسان, ہر کرسچن نہیں پڑھ سکتا تھا. جو مذہبی لوگ ہوتے تھے بس وہی پڑھ سکتے ہیں. اگر کوئی پتہ چل جائے کہ عام انسان جو ہے بائبل کو پڑھ رہا ہے تو اس پر سخت سزا ہوتی تھی. یہاں تک کہ ایسے واقعات آپ کو تاریخ میں ملیں گے کہ چند ایسے لوگ جنہوں نے سائنس کا نالج حاصل کیا اس زمانے میں اور پھر موت ہو گئی, انہیں دفنا دیا گیا, بعد میں پتہ چلا کہ ان لوگوں نے جو ہے قانون کی خلاف ورزی کر کے سائنس کی تعلیم حاصل کی, انہیں قبروں سے نکال کر جلایا گیا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو کہ دیکھو کوئی سائنس نہیں پڑھنا. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ ظاہر ہے کرسچینٹی ایک باطل مذہب ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب یہ مذہب یعنی اسلام نازل ہوا تھا, ان کے جو ماننے والے تھے وہ تو مسلمان رہے, لیکن بعد کے ادوار میں کیا ہوا, ان کے مذہب میں تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی, ان میں تحریف آ گئی, اس کو بدل دیا گیا. تو ظاہر ہے اب وہ مذہب باقی نہیں رہا, 100% درست مذہب تو باقی نہیں رہا جو آسمان سے نازل ہوا تھا. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی ضرورت تھی. تو اب ہوا کیا کہ جب یہ باطل مذہب ہے اور ایک انسان اپنی طرف سے مذہبی کتابوں میں تبدیلیاں کر رہا ہے اور اپنی باتیں ایڈ کر رہا ہے, تو ظاہر ہے بہت سی باتیں غلط بھی ہوں گی, صحیح بھی ہوں گی. اب جیسے قرآن کریم ہے, قرآن کریم کی ہر آیت اللہ رب العالمین کی طرف سے, اس میں کسی انسان کا کوئی دخل نہیں. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام بھی نہیں ہے, یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے, اور جس طریقے سے نازل ہوا وہ آج تک محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا, یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو یہ قرآن کریم میں کچھ ایسی غلطیاں نکل آئے, ایسی غلطیاں جو حقائق کے خلاف ہو, ایسی باتیں نکل آئیں جو حقائق کے خلاف ہو, فیکٹس کے خلاف ہو, ایسا نہیں ہو سکتا, یہ امپاسبل ہے کیونکہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے. لیکن بائبل میں چونکہ تبدیلیاں لائی گئیں, اس میں انسانوں نے اپنی طرف سے انفارمیشن ایڈ کیا, تو انسانوں کی جو عقل ہوتی ہے وہ لمیٹڈ ہوتی ہے, وہ غلطی بھی کر جائے گا. تو اب جب سائنسی تحقیقات آنے لگی نئی تو ظاہر ہے وہ بائبل سے کانٹراڈکٹ ہونے لگی, بائبل سے ٹکرانے لگی. تو اس طرح ان لوگوں نے یہ سوچا کہ بھائی کسی بھی طریقے سے سائنسی نالج کو اور اس کے علوم پر پابندی لگا دی جائے. تو اس طرح کی ظلم و زیادتی تقریباً 1000 سال تک چلتی رہی, اس طرح کا ظلم ہوتا رہا. تو اس کے ریاکشن میں ویسٹ میں یہ انقلاب آیا. یہ تقریباً 1400 سال کے بعد یعنی 15ویں صدی اور 16ویں صدی کی بات ہے کہ ویسٹ میں انقلاب آیا, ریولوشن آیا, اور اس ریولوشن کے ذریعے مذہب کو اور دنیا کو الگ کر دیا گیا. پوپ کو کہہ دیا گیا, جو مذہبی لوگ تھے انہیں کہہ دیا گیا آپ کا اب کام صرف چرچ تک محدود ہے, آپ نہیں بتائیں گے کہ حکومت کیسے چلے گی, آپ نہیں بتائیں گے کہ قانون کیسے چلنا ہے. جو بادشاہ تھے انہیں اتارا گیا, گدیوں سے مارا گیا, قتل کیا گیا. تو اب یہ جو 1000 سال ظلم و زیادتی وہ سہتے رہے, اس کے ریاکشن کے طور پہ یہ لبرلزم وجود میں آیا. اب ہوا کیا, اب 1000 سال تک کرسچنز اور کرسچینٹی کے ظلم و زیادتی میں یہ لوگ رہے, تو اب اس کے ریاکشن میں انہوں نے یعنی وہ 1000 سال تک مذہبی لوگ کرسچنز ایک انتہا پر تھے, اور اس انتہا کا علاج کرنے میں جب ریاکشن ہوا تو یہ لوگ دوسری انتہا پہ چلے گئے. انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ بھائی مذہب ہی ترقی کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے. اب ان کا جو ذاتی تجربہ رہا مذہب کے ساتھ, کرسچینٹی کے ساتھ, وہ اچھا نہیں رہا. تو انہوں نے یہ حکم تمام مذہبوں پر لگا دیا. انہوں نے سمجھا سارے مذاہب ایسے ہی ہوتے ہیں, یہ ایسے ہی ہے جیسے اگر کسی ایک عورت کو ایسا شوہر مل جائے جو اس پر ظلم و زیادتی کرتا ہے, مارتا ہے, پیٹتا ہے, تو وہ اس مرد کے ساتھ جو پرسنل ایکسپیرینس ہے وہ بڑا خراب ہے. تو اب وہ یہ حکم لگا دے دنیا کے تمام مرد ایسے ہی ہوتے ہیں. یہی معاملہ ویسٹ نے کیا ہے. انہیں تو اسلام کا علم وہاں تک پہنچا نہیں تھا. اچھا, یہ جو 1000 سالہ پیریڈ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے, یہ جو ان کے یہاں ڈارک ایجز کہلاتا ہے, ہمارے لیے وہ گولڈن ایج تھا, سنہرا دور, کہ اسلام اس وقت اپنی بالکل عروج پر تھا ہر اعتبار سے, دینی اعتبار سے, دنیاوی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے, تعلیم کے اعتبار سے, ہر چیز میں مسلمان اس وقت آگے تھے, ہر چیز میں. اور
جو میں نے ویسٹ کا پہلا دور بتایا حضرت عیسیٰ سے پہلے 3000 سال سے پہلے سے لے کر حضرت عیسیٰ کے بعد 400 سال تک، تو اس وقت جو فلسفی اور فلسفہ جو لوگوں نے یعنی مشہور ہوا تھا اس زمانے میں، یہ جو ڈارک ایجز ہیں یوروپ کے لیے، ہمارے لیے گولڈن ایج ہے، اور اسی دور میں اس فلسفے کا، یونانی فلسفے کا ترجمہ ہوا، اس گریک فلسفی کا ترجمہ کیا گیا عربی زبان میں، اور اسلام اور مسلمانوں نے فلسفی کے فیلڈ میں بھی جو ہے بہت ترقی کی، بہت آگے بڑھے۔ لیکن اس 1400 سال کے بعد یعنی 15ویں صدی اور 16ویں صدی میں اب عوام اکتا چکی تھی، اب انہوں نے بغاوت کی اور انقلاب آیا، حکومت کو اور سیاست یعنی حکومت کو اور مذہب کو دونوں کو الگ کر دیا گیا، اور یہ نعرہ لگا کہ اب ہم خود طے کریں گے کہ ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، یہ مذہب کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بہت زیادہ کرپشن ان کے پاس تھا، کرسچنز کے پاس، وہاں پہ باقاعدہ مغفرت کے لیے جو ہے ٹکٹس بانٹے جاتے تھے، آج بھی ہوتا ہے ان کے یہاں، یہ ہے کہ اگر آپ کو مکمل طور پر اپنی مغفرت کروانی ہے تو جو چرچ کا پادری ہے اس کے پاس جا کر آپ اپنے تمام گناہوں کا اظہار کریں، وہ دعا کرے گا، آپ کی مغفرت ہوگی۔ اسلام کے بالکل اپوزٹ، اسلام میں ہے کہ گناہوں کو چھپانا ہے، کسی کو کہنا نہیں ہے، یہ تمہارا اور اللہ کا براہ راست معاملہ ہے، بیچ میں کوئی اور الگ سے ٹھیکیدار نہیں آئے گا، وہ اس طریقے کا کوئی ٹھیکیدار نہیں ہوگا کہ وہ چاہے گا تبھی تمہارے تعلقات درست ہوں گے اللہ سے، اور وہ نہیں چاہے گا تو درست نہیں ہوں گے۔ عام انسانوں کے اختیار میں اسلام نے یہ چیز نہیں دی ہے، بالکل نہیں دی، بندوں کو براہ راست اللہ رب العالمین سے جوڑا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ریولوشن آیا، یہ جو انقلاب آیا، تو مذہب سے یہ لوگ اکتا چکے تھے، چڑ چکے تھے، تو اب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم اپنی زندگی اپنی عقل کے مطابق گزاریں گے، ہمیں بالکل بھی مذہب کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو تصور ہے دنیا الگ دین الگ، یہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، جو آج ہمارے یہاں بھی موجود ہے۔ اگر کوئی مولانا صاحب سیاست کی بات کر رہے ہو تو کیا کہیں گے لوگ کہ بھئی آپ پاکی ناپاکی کے مسائل بتائیے، ممبر پہ بیٹھ کے سیاست پر بات مت کیجیے، آپ ان چیزوں پر کیوں بات کر رہے ہیں، آپ صرف یہ بتائیے کیا فرض ہے کیا واجب ہے، نماز میں کتنی رکعتیں ہیں، کتنے واجبات ہیں، کتنے فرائض ہیں، کتنے سنن ہیں، مستحبات ہیں، بس یہ بتائیے۔ یہ تصور وہاں سے شروع ہوا، اور ان لوگوں نے کیا کیا، چند اہم چیزوں کو اپنے پورے نظام سے نکال دیا۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ مذہب سائنس میں ترقی سے روک رہا تھا، لیکن جب ہم نے مذہب کو الگ کیا اور اب ہم سائنس پڑھ رہے ہیں تو ہم اپنی ترقی دیکھ رہے ہیں، ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے اور اکنامی میں ترقی ہو رہی ہے، تو لہٰذا انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ ان لوگوں کی وجہ سے یہ ایسا ہو رہا تھا، لہٰذا جو مذہبی عقائد ہیں ان کو غلط کہا جائے۔ اور 3 ایسے بنیادی عقائد ہیں مذہب کے، یا ایسے تصورات ہیں جو ہر مذہب میں یکساں ہیں۔ سب سے پہلی چیز، کسی خدا کا تصور، اللہ کا موجود ہونا، کسی کریٹر کا، کسی بنانے والے کا موجود ہونا، ہندو ہو، کرسچن ہو، یا یہودی ہو یا مسلم ہو، کوئی بھی ہو، یہ سب کے یہاں ہے۔ خدا کا تصور، اس دنیا، اس کائنات کے بنانے والے کا تصور یہ موجود ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز روح، یہ جو جسم ہے ہمارا، یہ اصل حقیقت نہیں ہے، اصل حقیقت ہماری روح ہے، موت آئے گی روح نکل جائے گی، یہ تصور بھی ہے تقریباً سب کے یہاں۔ تیسری چیز آخرت، کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے اور اعمال کا حساب و کتاب ہونا ہے۔ اگرچہ ہندوؤں کے یہاں ریکارنیشن کا تصور ہے، جسے ہم پرن جنم کہتے ہیں، کہ بھئی دوسری جنم لیں گے اور پھر تیسرا، اس طریقے سے ہے۔ البتہ ان کے یہاں بھی یہ ہے کہ اس زندگی کے بعد بھی زندگی ہے، لیکن جو تصور وہ رکھتے ہیں غلط رکھتے ہیں۔ ان لوگوں نے کیا کیا کہ بھئی یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نے دیکھا ہی نہیں، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، روح کو تو ہم نے نہیں دیکھا، روح ہے یا نہیں ہے ہم کیسے بتائیں، اور آخرت کا جو تصور ہے اس کی وجہ سے ہم کیوں اپنی زندگی برباد کریں، زندگی میں ہم جو چاہیں گے وہ کریں گے۔ تو ان 3 چیزوں کو اپنے سسٹم سے نکال دیا، اور انہوں نے یہ تصور پیش کیا کہ خدا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس ہماری عقل موجود ہے، زندگی کیسی گزارنی، کس طرح گزارنی ہے ہم اپنی عقل کے ذریعے ڈیسائیڈ کریں گے۔ دوسری چیز، روح وہ کچھ نہیں ہوتی ہے، جو ہے بس یہ جسم ہے، جو پلیجر آپ کو حاصل کرنا ہے، جو لذتیں آپ کو حاصل کرنی ہے وہ اسی جسم تک ہے، مر جائیں گے، ختم۔ تیسری چیز کہ بھائی آخرت کا کوئی تصور ہی نہیں ہے، لہٰذا یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے بس یہی ایک واحد زندگی ہے۔ اس لیے اس طرح کے نعرے آپ لوگوں نے کئی بار سنے ہوں گے کہ بھائی زندگی ایک ہی بار ملتی ہے، جی لو، جس طرح چاہ رہے ہو جی لو۔ یہ 3 بنیادی ایسی چیزیں ہیں جو
اسلام سے بالکل ٹکراتی ہیں۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ اپنے ایجوکیشنل سسٹم کو بھی اسی پر جو ہے بنیاد انہی چیزوں پر کھڑا کیا۔ اسی لیے آپ ان کے یہاں جو ان کی ایپسٹمولوجی ہے، ان کا جو علم حاصل کرنے کا طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اسی چیز کو نالج مانیں گے، اسی چیز کو علم مانیں گے جسے ہم آبزرویشن کے ذریعے یا ایکسپیرینس کے ذریعے جان سکیں۔ آبزرویشن کے ذریعے یعنی کسی چیز کو دیکھ کر، مشاہدے کے ذریعے، سینس آرگنز کے ذریعے ہم جن چیزوں کو محسوس کریں گے انہی چیزوں کو ہم مانیں گے کہ ہاں یہ چیزیں ایگزسٹ کرتی ہیں، ان چیزوں کا وجود ہے۔ اور یا یہ کہ ایکسپیریمنٹ کے ذریعے، ایکسپیرینس کے ذریعے، تجربے کے ذریعے، ان دو چیزوں سے ہٹ کر اگر کسی چیز کو کوئی ثابت کرنا چاہ رہا ہے تو ہم اسے یقینی نہیں مانیں گے۔ اور آپ دیکھیں یہ بالکل ایمان بالغیب سے ٹکرانے والی چیز ہے۔ اسلام کی بنیاد ہی ایمان بالغیب پر ہے۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ چیز جسے آپ اپنے سینس آرگنز کے ذریعے نہ دیکھ سکتے ہو، نہ چھو سکتے ہو، نہ محسوس کر سکتے ہو، وہ غیب ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو بھی غیب کی خبریں ہمیں بتائی ہیں، جنت جہنم یہ غیب ہے، آخرت غیب ہے، قبر میں عذاب ملنا ہے، نعمتیں ملنی ہیں، یہ سب غیب کی چیزیں ہیں۔ تو جو چیزیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں اور اللہ رب العالمین اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچایا ہے، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ایمان کی بنیاد ہی ایمان بالغیب پر ہے حقیقی معنی میں، کہ جب تک لاجک ہمیں سمجھ میں نہ آئے، لاجک سمجھ آنے کے بعد مانیں گے، یا جب سائنس پروو کر دے تب مانیں گے، تو یہ ایمان نہیں ہے، یہ تصدیق کرنا ہو جائے گا، اسے ایمان نہیں کہیں گے۔ تو یہ چیز بھی ایمان بالغیب سے مکمل طور پر ٹکراتی ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا؟ اب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ بھائی ہم نے مذہب کو ختم کیا اور مذہب ہی ہمارے لیے جو ہے رکاوٹ بن رہی ہے، تو اب اس سسٹم کو ہمیں پوری دنیا میں پھیلانا ہے۔ اب لبرلزم کی ابتدا جو ہے شروع ہوتی، یعنی ابتدا ہوتی ہے، اور پوری دنیا میں پھیلانا وہ الگ انداز میں شروع کرتے ہیں۔ اسی کے بعد وہ زمانہ بھی آتا ہے جو کولونیلزم کا زمانہ ہوتا ہے، سامراجیت کا زمانہ ہوتا ہے۔ ویسٹرن کنٹریز کے مختلف فوجیں مختلف علاقوں میں جا کر قبضہ کرتی ہیں۔ یہ بڑے زور و شور سے کہتے ہیں کہ بھائی جتنی جنگیں ہوئی ہیں یہ مذہب والوں کی وجہ سے ہوئی ہے، مذہب آپس میں لڑواتا ہے۔ جتنے لوگوں کو قتل ان لبرلز نے کیا ہے اتنے کسی مذہب والوں نے نہیں کیا۔ آپ تاریخ پڑھیں، ترکی میں کس طریقے سے لبرلزم کو اور سیکولرزم کو نافذ کیا گیا، مارا گیا، کاٹا گیا لوگوں کو۔ الجیریا میں لاکھوں مسلمانوں کو ان لبرلز نے مارا، مصر میں ان لبرلز نے مارا، افغانستان میں ریسنٹلی 20 سال تک امریکہ کیا کرتا رہا؟ انہوں نے بس یہی کیا ہے کہ لبرلزم کو اور ہمارا جو ویسٹرن سسٹم ہے اس کو پوری دنیا میں تھوپا جائے۔ ہم سے فوراً یہ کہیں گے کہ بھائی آپ لوگ جو ہے زور زبردستی اسلام کو نافذ کرتے ہیں، ان سے پوچھیے آپ لبرلزم کو زبردستی کیوں نافذ کرتے ہیں؟ اگر آپ خوش تھے لبرلزم میں، اپنے ملک میں رہتے، آپ کو گلف کنٹریز میں داخل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو ایشیا میں داخل ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ افغانستان میں کیوں فوجیوں کو آپ نے اتارا؟ وہاں کے لوگ اپنا الگ سسٹم فالو کرنا چاہ رہے تھے، لیکن آپ نے کرنے نہیں دیا۔ اور جتنے لوگوں کو آپ نے مارا ہے اتنے مذہب والوں نے نہیں مارا۔ ورلڈ وار 1، ورلڈ وار 2 یہ کیا مذہب کی بنیاد پہ ہوئی ہے؟ یہ اقتدار اور طاقت کی بنیاد پہ ہوئی۔ ورلڈ وار 1 میں تقریباً 40 ملین لوگوں کو مارا گیا ہے۔ کتنے؟ 40 ملین لوگ، 1 ملین 10 لاکھ۔ اور اس کے مقابلے میں جس اسلام پر اور جس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قتل و غارت کا الزام لگایا جاتا ہے، آپ یہ تحقیق دیکھیں اور معلوم کریں تو جتنی جنگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوئی ہیں مشرکین کے ساتھ، مسلمانوں اور مشرکین کے مقتولین کو، جو لوگ مر گئے تھے جنگ میں، ان سب کو ملا کر ان کی تعداد 1018 ہے۔ بدر، احد، خندق سب کو ملا کر 1018 لوگوں سے زیادہ نئی جنگوں میں مرے، چاہے وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو یا مشرکین کی طرف سے ملا کر۔ اور انہوں نے کیا کیا ہے؟ ورلڈ وار 1 میں ہی 40 ملین کو مارا ہے۔ یہ ہم سے کیسے سوال کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز اس بات کو ہمیشہ ذہن میں بٹھائیے، کبھی بھی ڈیفینسو پوزیشن پہ نہ آئیے، کبھی بھی دفاعی پوزیشن پہ نہ آئیے۔ آپ سے سوال کیا جائے گا حجاب کیوں ہے، آپ بیٹھے بھائی اصل میں اس کے پیچھے یہ حکمت ہے، یہ فضیلت ہے، اور یہ حکم ہے، اس کے پیچھے یہ ساری چیزیں ایک طرف 2 منٹ کے لیے مانتے ہیں کہ اسلام کا نظام صحیح نہیں ہے، تو کون سا نظام صحیح ہے اس نظام کو پیش کرو، ہم اس سسٹم پہ بات کریں گے۔ ہمارے پاس عورتوں کا ایک الگ سسٹم ہے،
مردوں کے لیے الگ سسٹم ہے، حاکموں کے لیے الگ سسٹم ہے، محکوم کے لیے الگ سسٹم ہے. یہ ہمارا سسٹم ہے. اس سے بہتر سسٹم لا کر دکھاؤ. صرف اعتراض کرنے سے کام نہیں چلے گا. یعنی اسلام نہیں تو پھر کیا، یہ آپ کو بتانا ہوگا. تو بہرحال یہاں سے لبرلزم کی جو ہے ابتدا ہوتی ہے، اور انہوں نے اپنے ایجوکیشن سسٹم کو اسی طرح بنایا، اور پوری دنیا میں اس وقت جو ہے ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کو فالو کیا جا رہا ہے. اور اس کی بنیاد ہی اس چیز پر ہے کہ حقیقت صرف وہی ہے جس کو ہم آبزرویشن کے ذریعے اور ایکسپیرینس کے ذریعے حاصل کر سکے، جان سکے. اب اللہ رب العالمین کو تو آبزرویشن کے ذریعے ہم نہیں جان سکتے. پورے 12 سال جو آپ اپنے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے ہیں، انہیں ایک دن بھی یہ بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ٹیچر کو کہ گھر جا کے کہنا کہ اللہ نہیں ہے. وہ ان کے ذہن میں اصول بیٹھاتے ہیں. دیکھو یہ رول ہے، کوئی چیز اسی وقت ایگزسٹ کرے گی جب وہ میٹر ہو. میٹر کسے کہتے ہیں؟ جس کا کوئی وزن ہو اور جو کوئی اسپیس آکیوپائی کرے. یہ مائک جگہ کو آکیوپائی کر رہا ہے، یہ میٹر ہے. ہر چیز ہمارے آس پاس جو ہے سب میٹر ہے. سائنس کا کام ہی ہے کہ میٹر کو تلاش کرنا، یعنی میٹر کے اوپر ریسرچز کرنا. اللہ رب العالمین کے متعلق تو ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ زمان و مکان سے پاک ہے. وہ کسی اسپیس کا پابند نہیں ہے، وہ کسی ٹائم کا پابند نہیں ہے. لہٰذا ان کے اعتبار سے اللہ ایگزسٹ نہیں کر رہے، کیونکہ ایگزسٹ تو وہ چیز کرے گی نا جس کا میٹر ہوگا، جس کا یعنی وہ اسپیس آکیوپائی کرے، وہی چیز ایگزسٹ کرے گی. جس کا کوئی وزن ہوگا وہی چیز ایگزسٹ کرے گی. تو یہ اصول جب اپنے بچوں کو، آپ کے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، اس طرح کی ریسرچز پڑھائی جاتی ہیں اور اس طرح کے اصول اور رولز پڑھائے جاتے ہیں، تو 10-12 سال کے بعد اس کے ذہن میں خود بخود سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی یہ جو ہے اللہ ہے تو دکھتا کیوں نہیں؟ اللہ ہے تو زمین میں اتنی پریشانیاں کیوں ہیں؟ کل ہی ایک آدمی نے سوال کیا کہ ایک بچی کا اگر ریپ ہو جاتا ہے تو اگر اللہ ہے تو اللہ روکتا کیوں نہیں ہے؟ یہ سوالات کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے زندگی کے اصل مقصد کو نہیں سمجھا. ایک طرف لبرلزم کا نظریہ ہے کہ جو کچھ ہے بس یہ دنیا ہے، اور جو فیصلہ کرے گا وہ ہم خود کریں گے. فار دا پیپل، بائی دا پیپل، اور ایک کیا کچھ کہتے ہیں ٹو دا پیپل، یعنی لوگوں کے لیے، فرام دا پیپل، بائی دا پیپل، آف دا پیپل، کہ لوگوں کی طرف سے ہی جو حکومت بنے گی وہ لوگوں کی ہوگی، لوگوں کے لیے ہوگی، اور لوگوں میں سے ہی ہوگی. یعنی یہ سسٹم جو حکومت کی چلے گی وہ صرف لوگ چلائیں گے. میجورٹی کا اعتبار ہوگا. میجورٹی کہہ رہی ہے اڈلٹری، زنا جائز ہے، لیگل ہونا چاہیے، لیگل ہونا چاہیے، وہ لیگل. میجورٹی کہہ رہی ہے شراب پینا عام ہونا چاہیے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اسی کو مانا جائے گا. تو یہ نظریہ ان کا بنیادی ہے. اور لبرلزم جو ہے لبرٹی سے نکلا ہے. لبرٹی کہتے ہی ہیں آزادی کو. بظاہر یہ لفظ بڑا اچھا لگتا ہے، ہم سب آزادی چاہتے ہیں، لیکن وہ جس آزادی کی طرف بلا رہے ہوتے ہیں وہ آزادی انڈیویجول لبرٹی ہوتی ہے، کہ ہر انسان کو، ہر فرد کو مکمل آزادی ہے. یعنی وہ جو کرنا چاہتا ہے کرے، کوئی اس پر پابندی نہیں لگا سکتا. مثلا اگر ایک شخص چاہ رہا ہے کہ وہ زنا کرے، اور وہ مرد اور عورت، لڑکا اور لڑکی دونوں راضی ہے، تو ان کی ڈیزائر ہے، ان کی خواہش ہے، انہیں کیوں روکے ہم؟ یہ ان کا جسم ہے، ان کی مرضی ہے، وہ اسے فالو کریں گے. دوسری طرف اسلامک نظام ہے. اسلام کہتا ہے کہ یہ زندگی اللہ کی دی ہوئی ہے، اس زندگی کو ہم اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں گے. دو اپوزٹ نظریہ ہے، بالکل اپوزٹ. اور اسلام اور لبرلزم کے جو اصول ہیں وہ اتنے مختلف ہیں، جو لوگ، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ مسلمانوں میں بعض ایسے لوگ ہیں جو اسلام اور لبرلزم کو ہم آہنگ کرنا چاہ رہے ہیں. لبرل مسلم، فیمنسٹ مسلمہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ایسا ہے جیسے میں کہوں میں چھوٹے قد کا لمبا آدمی ہوں، میں پس قد لمبا آدمی ہوں. میں لمبا یا تو لمبے ہو گئے یا پس قد ہو گئے. میں کھانا کھاتا ہوں نہیں کھاتا ہوں، میں سو رہا ہوں نہیں سو رہا ہوں، میں کالا سا گورا آدمی ہوں. یعنی یہ اللاجیکل باتیں ہیں. لبرلزم اور اسلام میں کوئی ایکویلٹی یا اس کو ہم آہنگ ہم کر ہی نہیں سکتے. آسمان و زمین کا فرق ہے. جب بنیادی اصولوں میں فرق ہوگا تو جو طریقہ زندگی ہے اس میں فرق ہونا لازمی ہے. ان کا نظریہ ہے کہ جو ہے یہ زندگی ہے، جو پلیجر ہمیں حاصل کرنا ہے یہی حاصل کرنا ہے. تو پوری زندگی کی دوڑ دھوپ ہونی ہے صرف دنیا کمانے کے لیے. لازمی نتیجہ اس کا یہی نکلے گا کہ بھائی جو عیش ہے یہی ہے تو اب یہیں کماؤ. دوسری طرف اسلامی نظریہ ہے کہ یہ
واحد زندگی نہیں ہے. ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین, کہ اے رب آپ نے ہمیں 2 بار موت بھی دی, 2 بار زندگی بھی دی. تو ہم تو 2 زندگیوں پر عقیدہ رکھتے ہیں, ایک زندگی یہ دنیاوی زندگی ہے اور دوسری زندگی موت کے بعد آخرت کی زندگی ہے, اور وہ زندگی ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے. تو عاقل انسان وہ ہے جو اس زندگی کی تیاری ابھی سے کر لے. تو جب ہمارا عقیدہ یہ ہوگا کہ جو ہماری اگلی زندگی ہے, جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی رہنے والی ہے, وہاں پر ہمیں جو انعامات ملیں گے اس دنیا میں اعمال کی بنیاد پر اور عقیدے کی بنیاد پہ ملیں گے, تو ظاہر ہے ہماری زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہوگا وہ الگ ہوگا. ہمیں اگر دنیا تھوڑی کم بھی مل رہی ہوگی ہم راضی رہیں گے. کیوں؟ اصل زندگی تو وہاں ہے, اصل تو ہمیں وہاں رہنا ہے. ہمارے اندر خود غرضی نہیں ہوگی, ہم اپنی زندگی کو اللہ کے احکامات کے مطابق گزاریں گے. تو انڈیویجول لبرٹی, ہر انسان کو اپنی خواہشات پر عمل کرنے کا موقع ملنا چاہیے, اور ان لمیٹڈ فریڈم ملنا چاہیے. یہ آپ کئی لوگوں سے سنیں گے ان لمیٹڈ فریڈم. اسلام اور مذہب فریڈم نہیں دے رہا ہے, وہ چاہ رہی ہے بغیر حجاب کے گھومنے کے, حجاب کی پابندی لگائی جا رہی ہے, یہ فریڈم نہیں ہے. ایک بندہ داڑھی کاٹنا چاہ رہا ہے, اسے اجازت اسلام نہیں دے رہا ہے, یہ فریڈم نہیں ہے. ایک بندہ زنا کرنا چاہ رہا ہے, اسلام اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے, وہ فریڈم نہیں ہے. تو یہ نظریہ ان کا ہے جو کہتے ہیں کہ ان لمیٹڈ فریڈم ملے گا, حالانکہ حقیقت میں عملی طور پر یہ اپنے اصولوں سے خود یعنی کانٹراڈکٹ کرتے ہیں. ان کے اصولوں میں اور ان کی باتوں میں خود تضادات ملیں گے, خود کانٹراڈکشنز ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ جو سسٹم بھی انسانوں کا بنایا ہوا ہوگا اس میں تضاد ہونا لازمی ہے. اب آپ دیکھیں فار ایگزامپل, جب ایسا ملحد یا ایسا کوئی شخص لبرل یہ کہتا ہے کہ اسلام کو یا مذہب کو چھوڑنے میں یا لبرلزم کو اختیار کرنے میں فریڈم ہے, ان لمیٹڈ فریڈم ہے, تو اس سے سوال کیا جائے ان لمیٹڈ فریڈم کا کیا مطلب ہے؟ کیا اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ ہم کسی کو قتل کریں تو اس کو فریڈم ملنا چاہیے؟ تو وہ کہے گا کہ نہیں, اس کی تو اجازت نہیں ہے. اگر کوئی چاہ رہا ہے کہ کسی کے مال کی چوری کر لیں, اس کی خواہش ہے, آپ نے کہا ہر انسان کو وہ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے جو وہ چاہ رہا ہے, اور یہ ان لمیٹڈ فریڈم ہے, تو کیا چور کو چوری کرنے دے دی جائے؟ تو کہیں گے نہیں. تو پھر ان لمیٹڈ فریڈم نہ کہو, لمیٹڈ فریڈم کہو. لمیٹڈ فریڈم جیسے تمہارے یہاں ہے, اسلام میں بھی لمیٹڈ فریڈم ہے. اسلام نے بھی آپ کو اپنی زندگیاں گزارنے کا موقع دیا ہے, اسلام نے بھی آپ کو دنیا کمانے کا موقع دیا ہے. دنیا کمانا تو حرام نہیں رکھا, دنیاوی نعمتوں سے استفادہ کرنے کا بھی کی اجازت دی ہے, بلکہ ترغیب دی ہے. هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا, اس زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بنایا گیا ہے. تو جب ہمارے لیے بنایا گیا ہے تو ہم استفادہ کریں گے, دنیا بھی کمائیں گے, اور لیکن ہمارا جو اصل تصور اور اصل عقیدہ ہوگا اور جو اصل مقصد ہوگا وہ آخرت ہے. ہم اللہ کو راضی کرتے ہوئے چلیں گے. جس طرح ہر سسٹم کے قوانین ہوتے ہیں, جس طرح ہر کنٹری کے لاز ہوتے ہیں, اسی طرح اسلام کا بھی لا ہے, اس کے بھی قوانین میں کیا فرق ہے؟ بس فرق یہ ہے کہ آپ کے قوانین کچھ اور ہیں, ہمارے قوانین کچھ اور ہیں. تو جس طرح آپ کے یہاں لمیٹڈ فریڈم ہے, اسی طرح ہمارے یہاں بھی لمیٹڈ فریڈم ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لبرلزم کو اختیار کرنے پر ہمیں یعنی جو ہے ان لمیٹڈ فریڈم حاصل ہوگا. تو یہ جو ہے یہ ان کے نظریات ہیں. اور اس کے علاوہ اب آئیے جو ان کی منافقت ہے اسے دیکھتے ہیں. اب ان کی منافقت کیا ہے؟ آپ نے ان لوگوں کو فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ لگاتے ہوئے بہت سنا ہوگا. فریڈم آف اسپیچ, اظہار رائے کی آزادی. ابھی حال میں ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی, تو جو لوگ اس گستاخی کرنے والے اور والیوں کو ڈیفینڈ کر رہے تھے وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بھائی فریڈم آف اسپیچ ہونا چاہیے, اگر کوئی کسی کو گالی دے رہا ہے تو اس کا حق ہے. اور یہ ویسٹ نے بھرپور رکھا ہے کہ بھائی اگر آپ کو بلاسفیمی کرنا ہے کیجیے, یہ جو ہے آپ کا فریڈم آف اسپیچ ہے. لیکن اگر وہیں کے لوگ گورنمنٹ کے خلاف بولنے لگ جائے, آپ دیکھیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. یہاں فریڈم آف اسپیچ کہاں گیا؟ ان سے سوال کیا جائے. یعنی ہم صرف سنیں گے نہیں, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ایک کو اپنے رائے کا اظہار کرنے کی اتنی آزادی ہو کہ کوئی کسی کی توہین کر رہا ہے, کسی مقدس شخصیت کی توہین کر رہا ہے, اس کو بھی روا کر لیا جائے, تو پھر جب گورنمنٹ کے خلاف بولا جا رہا ہے یا گورنمنٹ کے خلاف کوئی کام کیا جا رہا ہے, آپ کی گورنمنٹ کو ہٹانے کے لیے آپ کیوں پابندی لگاتے ہیں؟ آپ کو اظہار رائے کا وہ ملنا چاہیے. ابھی چند سالوں پہلے تک یو کے کی کوئین کے خلاف
اگر کوئی کچھ کہہ دیتا تو پھر اسے قتل کی سزا تھی اگر اس کی بلاسفیمی کرتا وہ. بعد میں یہ لاز انہوں نے تبدیل کیے لیکن یہ ماضی قریب کا واقعہ ہے. اچھا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن اور اسلام کی توہین کرنا یہ فریڈم آف اسپیچ ہے, لیکن آپ کسی ملک کے ترنگے کی توہین کر لیں, دیکھیں آپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے. انڈین فلیگ کی آپ توہین کر کے دیکھیں آن پبلک, اس وقت فریڈم آف اسپیچ بھول جائیں گے سب. ابھی حال میں ہی BBC جو نیوز چینل ہے اس کے اینکر نے UK کا جو جھنڈا ہے, ترنگا ہے, اس کے متعلق یہ بات کہی کہ بھئی یہ بڑا چھوٹا ترنگا ہے. صرف حالانکہ یہ اس میں توہین کا پہلو نہیں ہے, صرف اس جملے کی وجہ سے BBC سے انہیں فائر کر دیا گیا کہ آپ نے جو ہے ہمارے اسٹیٹ, ہمارے نیشن کی جو ہے توہین کی ہے. تو آپ کے نیشن کے خلاف توہین ہو وہ آپ کو برداشت نہیں ہے, لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین ہو تو پھر آپ فریڈم آف اسپیچ کا نعرہ لگاتے ہیں. یہ آپ کی ہپوکریسی ہے, یہ آپ کی منافقت ہے, اور یہ جھوٹے دعوے ہیں. اور آپ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مذہبی قیود سے آزادی دلوا رہے ہیں, تو پھر آپ ان قیود سے آزادی دلوا کر اپنی بیڑیاں جو ہے آپ لگا رہے ہیں لوگوں کے اوپر. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو آزادی دلوا رہے ہیں. ان کے نعرے بڑے اچھے ہوتے ہیں, یہ فریڈم کی بات کریں گے, ایکویلٹی کی بات کریں گے, ریسزم کے خلاف بھی بولیں گے, حالانکہ خود ریسسٹ بھی ہوتے ہیں, خود فریڈم 100% نہیں دیتے ہیں, اور خود ان کے قانون میں جو ہے بہت سے قوانین ایسے ہوتے ہیں جن میں لوگوں کی خواہشات کے خلاف کام ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ کامن سینس کی بات ہے. ایک بندہ اگر بغیر قوانین کے زندگی گزارے گا تو پورے معاشرے میں ایک کیوس برپا ہو جائے گا. اب آپ سمجھیں کہ مثلا جو ہمارے ٹریفک رولز ہیں, لال بتی جل گئی, میری خواہش ہے میں نہیں رکوں گا, آپ مجھ پر پابندی نہیں لگا سکتے اس لبرٹی کے تحت. یہ جو آپ نے انڈیویجول لبرٹی کا نعرہ لگایا ہے کہ شخصی آزادی ہر ایک کو ملنا چاہیے کہ جو چاہے وہ کرے, تو ہر ایک چاہے گا کہ بھائی لال بتی جل رہی ہے پھر بھی مجھے جانا ہے, گرین بتی جل رہی ہے مجھے ابھی رکنا ہے. تو اس طریقے سے کیا ہوگا, پورا معاشرہ جو ہے سسٹم خراب ہو جائے گا. تو یہ کامن سینس کی بات ہے, اور جو انسانی معاشرہ رہا ہے ہمیشہ سے ایک سسٹم کے تحت چلتا ہے. تو جو سسٹم مختلف ممالک کے مختلف رہے, مختلف عقائد کے ماننے والوں کے مختلف رہے, اسلام نے بھی ایک سسٹم دے دیا ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مذہب کی پابندیوں سے نکال رہے ہیں. ہو سکتا ہے نکال رہے ہوں, لیکن پھر اپنی پابندیوں میں لوگوں کو لے جا رہے ہیں, آزاد نہیں کر رہے. تو یہ اس طرح کی ان کی منافقت ہے, لوگوں کو اس کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو جب لبرلزم کو جب عسکری طور پہ فوجیوں کے ذریعے اور پاور کے ذریعے پھیلانے کی کوشش کی گئی, تو انہوں نے کیا کیا, ہر شعبے میں اپنے سسٹم کو تھوپا. تعلیم کے نظام میں اپنا ویسٹرن نظام تعلیم, ہم جس طرح سائنس پڑھاتے ہیں اس طرح پڑھانا ہے. سائنس کی اسلام مخالفت نہیں کرتا, اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیے. بلکہ جو میں نے بتایا کہ اسلام کا جو گولڈن ایج تھا, اس میں سائنسی ترقی اتنی ہم نے کی ہے کہ اس وقت جو ایجادات ہوئے اس کی بنیاد پر آج تک کام ہو رہا ہے. تو اسلام کبھی سائنس سے نہیں روکتا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, سائنس کبھی بھی اسلام کے مخالف نہیں ہے. سائنس ہمیشہ اسلام کی تائید کرے گی, ہمیشہ. سائنٹیفک فیکٹس کی بات کر رہا ہوں میں. سائنس میں ایک تھیوریز ہیں, مفروضات ہیں, اور دوسرے فیکٹس ہیں. کوئی تھیوری کسی آیت کے خلاف ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ تھیوریز میں تبدیلی آتی رہتی ہے. تھیوری کیا ہے, ابھی فیکٹ نہیں ہے, وہ ایک ریسرچ پیش کی گئی ہے, ہو سکتا ہے 100 سال کے بعد وہ ریسرچ تبدیل ہو جائے. تو وہ تو امکان ہے اس بات کا کہ وہ کوئی تھیوری قرآن اور حدیث سے ٹکرا رہی ہو, لیکن وہ تھیوری فیکٹ ہی نہیں ہے. ابھی انہیں اور کام کرنے کی ضرورت ہے, آگے بڑھتے جائیں. بالآخر موافقت تو قرآن و حدیث سے ہی کرنی ہے. لیکن وہ فیکٹس جو سائنٹیفک فیکٹس بن چکے ہیں, جو حقائق ہو گئے ہیں, حقائق بن چکے ہیں, مفروضات نہیں رہے ہیں, محض تھیوریز یا نظریات نہیں رہے ہیں, وہ حقائق کوئی بھی ایک آپ سائنٹیفک فیکٹ نہیں دکھا سکتے جو کتاب و سنت سے ٹکراتی ہے, نہیں دکھا سکتے. تو انہوں نے کیا کیا, تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ان کا ایجوکیشن سسٹم ہے, سائنس پڑھنا غلط نہیں ہے, لیکن جس سسٹم کے تحت یہ سائنس پڑھا رہے ہیں وہ سسٹم آپ کو لادینیت, الحاد, ایتھزم کی طرف اور لبرلزم کی طرف لے جا رہا ہے. ایسی باتیں بتا رہے ہیں. اور ہم جب سائنس کو پڑھیں گے, اللہ کو اور قرآن کو سپیریئر رکھتے ہوئے پڑھیں گے. ہمارے یہاں کیا نظریہ بن گیا ہے, سائنس سے ہم قرآن اور حدیث کو جج کرتے ہیں.
साइंस से जज करते हैं, साइंस ऊपर है कुरान नीचे। इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम में क्या होगा, कुरान और हदीस ऊपर है, साइंस नीचे। कुरान और हदीस के ज़रिए भी हम इससे इस्तिफादा करेंगे कि ये जो थ्योरी पेश की जा रही है किस हद तक सही हो सकती है। यानी साइंस को मुकम्मल इतना इख्तियार नहीं रहेगा कि वो मजहब के ऊपर वो चली जाए। तो बहरहाल ये एजुकेशन सिस्टम में उन्होंने कब्जा किया, उस एजुकेशन सिस्टम को फैलाया। इंडिया में भी जो आज एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल्स हैं, वो इसी सिस्टम को फॉलो करते हैं। इसके अलावा ये इकोनॉमिक जो सिस्टम है हमारा इकोनॉमी का, वहाँ दाखिल हुए, वहाँ पे सरमायादाराना निज़ाम को थोपा, कैपिटलिज्म को थोपा। आप मुल्की सतह पर कैपिटलिज्म के खिलाफ काम करके दिखाए, चंद महीनों के अंदर आपसे हुकूमत छीन ली जाएगी, चंद महीनों के अंदर नहीं टिक सकते। उनका जो सिस्टम है उसके खिलाफ नहीं चलेगा। फिर ये बंदे एतराज़ करते हैं कि भाई इस्लाम में खिलाफत के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते। यानी आप इस पोजीशन में है ही नहीं कि आप हम पर एतराज़ करें, पहले अपने पोजीशन को देखें, अपने पोजीशन को देखें। तो कैपिटलिज्म को नाफिज किया। अब दूसरी जगह पे सियासत में दाखिल हुए, सियासत में सेक्युलरिज्म और डेमोक्रेटिक सिस्टम को नाफिज किया, थोपा। आज भी अफगानिस्तान में जो कोशिश की गई 20 साल तक, यही कोशिश की गई कि किसी भी तरीके से इस सिस्टम को लाया जाए, ज़बरदस्ती इसमें दाखिल किया जाए। टर्की में यही किया गया, मिस्र में यही किया गया, अफ्रीका के ममालिक में यही किया गया, अल्जीरिया वगैरह, इन सारे ममालिक में यही किया गया। रशिया ने कितनों को मारा, जब 50 साल तक रशिया में एक दौर ऐसा रहा कि मुल्हिदों की हुकूमत रही, अल्लाह के इनकार करने वालों की हुकूमत रही, और मजहब वालों को उन्होंने इस तरह उनका कत्ले आम किया है लाखों की तादाद में कि लोग समझते थे और 50 साल है मजहब, उसके बाद ख़त्म। तो रशिया में तो हुकूमत आई गई, मजहब अल्हम्दुलिल्लाह भी बाकी है। तो बहरहाल हुकूमत में, सियासत में सेक्युलरिज्म को नाफिज किया। अच्छा, आप बुरे मुआशरे को देखें, सेक्युलरिज्म को और डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस तरह मुक़द्दस बनाकर पेश किया गया है कि आज लोग खिलाफत का नाम लेने से डरते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच कहाँ गया? मैं खिलाफत चाहता हूँ, मैं बोलूँगा आपके उसूल के तहत, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इंडिविजुअल लिबर्टी, उसके तहत मैं खिलाफत कायम करने की कोशिश करूँगा, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? तो इनके जो उसूल हैं, अपने उसूल, ये आपस में मुतजाद है, कॉन्ट्राडिक्शन का शिकार है। तो ये है इनकी मुनाफ़त, इस तरह वो मुनाफ़त करते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने क्या किया कि जो औरतों का निज़ाम है, औरतों के जहन में चंद ऐसी बातें उन्होंने बैठा दी जिनके नारे बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे थे, जिन असरात के ज़रिए और नज़रियात के ज़रिए इन्होंने उन कंट्रीज़ के फैमिली सिस्टम को ख़त्म करना चाहा जहाँ पर ये फ़ौजी हमला करना चाहते थे। आप सब ने फेमिनिज़म का नाम सुना होगा।